مندوبین تقریب، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے جو موضوع ہے یہ بہت ہی ایک برمحل، بروقت اور اچھوتا موضوع ہے۔ آپ بدقسمتی سے جو اس وقت ہم ایک بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نہ تو حکومت سوچ رہی ہے، نہ جو ہمارے تھنک ٹینکس، مجالس دانش ہیں، انہوں نے کبھی اس مسئلے پر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یقیناً یہ کریڈٹ رفاع یونیورسٹی، اس کے قائد جناب ڈاکٹر انیس صاحب اور ان کی ٹیم کو دینا چاہیے کہ انہوں نے اس موضوع کو اٹھایا۔ اربن گورننس اور ڈاکٹر انیس صاحب نے اس کے ساتھ پھر رورل حوالہ بھی دیا، رورل مینجمنٹ۔ یہ اور اس کے ساتھ جو جڑے مسائل ہیں ان کا مشاہدہ ہم تقریباً روزانہ کر رہے ہیں۔ گھر سے دفتر تک آنا، گھر سے اپنے اسکول کالج تک آنا، بچوں کی بحفاظت اسکول تک رسائی، پھر ان کی واپسی، بیمار ہونے کی صورت میں صحت کی کسی مرکز تک رسائی، اور پھر سب سے بڑی بات جو فیوچرسٹک ہے کہ جس طریقے سے ہمارا رورل ایریا ختم ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہماری زرخیز زمینیں ختم ہو رہی ہیں، تو اس کے اثرات جو مستقبل میں ہماری فوڈ سیکیورٹی، ہماری زراعت، ہمارے اناج، ہمارے میوہ جات پہ آئے گی اور ہمارے انوائرمنٹ پہ آئے گی، تو اس کا اندازہ شاید ہماری یہ نسل تو، یا اس کا تجربہ، تلخ تجربہ ہماری یہ نسل تو شاید ابھی کر رہی ہے سیلاب کی صورت میں، لیکن اس کے اور بھی نتائج جو ہیں شاید ہم اپنی آئندہ نسل تک بھی منتقل کر رہے ہیں۔ تو اس کو اریسٹ کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ کانفرنس، آج کا یہ اجتماع اس کے لیے ایک پہلا قدم ہے، بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ امید ہے اس پر مزید کام ہوگا اور اس کے بارے میں اویئرنیس ہوگی، کیونکہ جب تک اویئرنیس نہ ہو، آپ کو علم ہے 2018 مئی 2018 میں ٹرانسجنڈر بل ایکٹ بن گیا تھا، پاس ہو گیا تھا، اویئرنیس نہیں تھی۔ آج 2020 میں اویئرنیس آ گئی ہے، تو اب آپ پوری دنیا، پورے پاکستان، ہر جگہ، بلکہ دیہاتی علاقوں میں بھی آپ ٹرانسجنڈر کا نام جو ہے وہ اب ایک زبان زد خاص و عام، تو یہ اویئرنیس کی وجہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے حوالے سے ہم اویئرنیس پیدا کریں۔ اس موضوع میں اسلامی حوالہ اور اسلامی پرسپیکٹیو کا ذکر ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مینجمنٹ کو اگر اسلام نے جس جامع طریقے سے ڈسکس کیا ہے شاید ہی کہیں پہ ہو۔ جتنا لٹریچر گورننس اور مینجمنٹ کے حوالے سے اسلامی ورثے میں موجود ہے، السیاست الشرعیہ، سیاست مدینہ، اور پھر اس کے علاوہ الماوردی، الفارابی، اور پھر بعد کے آنے والے ہمارے جید ماہرین انتظام نے، ایسے فقہا کہ جو انتظام کے ماہرین تھے، انہوں نے جو لٹریچر ہمیں فراہم کیا ہے اس میں پوری صورتحال کا کہ شہری نظام کیسے ہو، دیہی نظام کیسا ہو، یہ پورا تصور موجود تھا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر نظم مملکت اور نظم معاشرت یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ دونوں ایک ہیں۔
چنانچہ مثلاً زکوٰۃ کی تقسیم کے فلسفے کو اگر آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کی تقسیم جو ہے اس میں بھی ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ جو آپ کے قریب ہیں ان سے ابتدا کریں، پھر اس کے بعد اگر ان کی کفالت ہے، وہ صاحب استطاعت ہیں، تو پھر آپ آگے جائیں۔ تو اس کے اندر حکمت یہی ہے کہ آپ ابتدائی طور پہ آپ کی جو میونسپلٹی ہے، جو آپ کے آس پاس کا ماحول ہے، اس سے آپ ابتدا کریں بہتری سے کہ وہ بہتر ہو، پھر اس طریقے سے یہ صورت آگے جائے گی۔ اور پھر اسلامی فلسفے میں، روایات میں جو پڑوسی کا تصور ہے، یہ پڑوسی کا تصور جو ہے یہ بھی اسی طریقے کا ایک معاشرت ہے کہ 40 آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پڑوس ہیں، پھر 40 کے آگے پھر ظاہر ہے کہ ان کا پڑوس ہے، تو یہ بالکل ایک نظم معاشرت کا بن جاتا ہے، اور ایک پورا یوں سمجھے کہ ایک ویب، ایک نیٹ قسم کا ماحول بن جاتا ہے۔ تو یہ چیز وہ چیز ہے جس سے ہم نے سیکھنا ہے، اور معاشرت کے ساتھ ساتھ یہی تصور نظم کا ہے۔ مثلاً ہم جب آج کی گلوبلائزیشن کو دیکھتے ہیں تو آج کی گلوبلائزیشن یہ ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے، ہماری جو دولت ہے، اس کا استحصال کر کے اپنے ممالک تعمیر کیے جائیں۔ لیکن اسلام بھی جہاں پھیلا تو وہاں اسلام نے ہرگز ایسا نہیں کیا کہ ان علاقوں کے مصادر جو ہیں، ان علاقے کے معادن جو ہیں، ان علاقوں کا سرمایہ جو ہے، دولت جو ہے، اس کو مدینہ لایا جائے یا اس کو دمشق لایا جائے یا اس کو کوفہ لایا جائے، بلکہ کوفے کے بیت المال کا رخ جو تھا وہ ان علاقوں کی طرف تھا، ان کے پیسوں کا رخ کوفہ یا دمشق کی طرف یا مدینہ کی طرف نہیں تھا۔ تو یہ وہ تمام ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج کے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتی ہیں۔ پھر معاشرت میں اس طرح کی تقسیم کی سوسائٹی کا نظم بنایا جائے، نقیب کا تصور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے موجود ہے۔ اور نقیب کا تصور کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ معاشرت ہو تاکہ میونسپلٹی جو ہے، آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہے، آپ کی جو محدود ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے، وہ زیادہ منظم ہو۔ تو اس طریقے سے نخبا ہوا کرتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے۔ پھر یہ ہم نے دیکھا دمشق میں، اور پھر عروج پہ ہم نے دیکھا عباسیوں کی حکومت، کہ وہ دور کہ جس طریقے سے جناب محترم طاہر حجازی صاحب نے فرمایا، لندن میں 1845 تک تو بدبو کی کیفیت تھی، لیکن وہاں آپ بغداد میں دیکھیں اور عباسی دور کے مختلف شہروں میں آپ دیکھیں دور دراز، تو صاف ستھری شاہراہیں ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ سرائے ہیں۔ سرائے کیا ہیں کہ تجارتی قافلے ہوں تو وہاں ان کو باقاعدہ قیام کا انتظام ہو، ان کی خوراک کا انتظام ہو، ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام ہو۔ پھر اس طریقے سے سڑکوں کے مختلف چوراہوں پر باقاعدہ لیمپ ہوا کرتے تھے، روشنی کا انتظام ہوا کرتا تھا، خوشبو کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے احیاء کی ضرورت ہے کہ آج ہم دوبارہ اس طرف جائیں، اور آج کے دور میں یہ تمام چیزیں قابل عمل ہیں، اور ان ممالک میں اب ان پر عمل ہو رہا ہے جو اس دور میں بہت ہی پسماندہ علاقے، پسماندہ ممالک ہوا کرتے تھے۔ پھر جی ہم شیر شاہ سوری کے دور میں دیکھتے ہیں۔ شیر شاہ سوری دور میں ٹرنک روڈ آج بھی ہمارے ڈاکٹر انور صاحب تشریف لے آئے پشاور یونیورسٹی سے، ہم دیکھتے ہیں پشاور اور اس روڈ میں باولی آج بھی کچھ باولیوں کے وہ موجود ہیں۔ وہ باولیاں کیا تھیں؟ وہ باولیاں ایک تو زراعت کے لیے کنویں تھے، اور آج بھی موجود ہیں سوابی نوشہرہ کے علاقے میں، اور صاف ستھرا پانی، بدقسمتی سے آپ تو وہ صاف ستھرا نہیں رہا، لیکن صاف ستھرا پانی آسانی کے ساتھ قابل رسائی کہ قافلے جائیں تو ان باولیوں سے پانی بھی پئیں اور زراعت کا انتظام بھی ہو۔ پھر کسی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست بہاولپور میں اور ریاست سوات میں
والی اسوات نے اس کا انتظام کیا اس طریقے سے کہ مثلاً ایک علاقہ ہے، کچھ دیہات ہیں تو ان میں پرائمری اسکول ہے اور بیسک ہیلتھ سینٹر ہے، پھر جب ذرا بڑا علاقہ تو پھر اس میں مڈل اسکول ہے اور ذرا بڑا صحت کا مرکز ہے، پھر جب زیادہ اور علاقے مل جائیں تو پھر ہائی اسکول ہے اور ایک بڑا صحت کا مرکز ہے، پھر جب اور بھی علاقے ملتے ہیں تو کالج ہے، سوات کالج والی سوات کا بہت زبردست، اس کے ساتھ ریزیڈینشل ایریا، اس کا حال وہ دودھیا حال اور پھر بہت بڑا ہسپتال، تو انتظام ہوا تو قابل عمل ہے۔ آج بھی سوات کے لوگ کہتے ہیں، وہ یاد کرتے ہیں والی سوات کا نظام، اور اس کی عمارتیں آج بھی برقرار ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہیں، جبکہ اس کے بعد کی بننے والی عمارتیں جو ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں۔ پھر ہم نے اس کا فائدہ ابھی حال ہی میں دیکھا ہے، فائدہ دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی طرف ہم جائیں، اور وہ فائدہ ہم نے ترکی میں دیکھا۔ محترم ترکی کے قائد طیب اردوان صاحب، یہ قائد ترکیہ بننے سے پہلے استنبول کے میئر تھے، تو اس کو کیوں مقبولیت حاصل ہوئی کہ اس نے وہ چیزیں دیں کہ جو اسلامی ورثہ ہے، اس نے صفائی دی استنبول کے اندر، اس نے صحت کی سہولت دی استنبول کے اندر، اس نے بہتر سرکاری تعلیم کا انتظام کیا، اور پھر استنبول کو ماڈل دیکھ کر پھر پورا ترکیہ جو تھا وہ محترم طیب اردوان کی طرف آیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل عمل نظام ہے، نہ صرف یہ کہ قابل عمل نظام ہے بلکہ پوری دنیا اور بالخصوص مسلمان اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو ہوا وہ نظم کا حصہ۔ معاشرت کا حصہ میں آپ کے سامنے صرف قرآن پاک کی ایک صورت پیش کرتا ہوں کہ وہ اس قدر ریلیونٹ صورت ہے ہمارے اس نظام کے لیے بھی، جو ہم اربن مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اربن گورننس کی بات کرتے ہیں، اور معاشرت کے لیے بھی۔ سورہ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، روز جزا، روز سزا کا انکار۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، جناب طاہر حجاز صاحب نے فرمایا کہ ضرورت مندوں کے لیے گھروں کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو بھی رہنے کا ملے، اور جس طریقے سے محترم ڈاکٹر انیس صاحب نے فرمایا کہ ہم تو ایک بغاوت کی کیفیت بنا رہے ہیں کہ اس گھر کا ایک بچہ تو مرسیڈیز میں اور پراڈو میں جائے، دوسرا بچہ جو ہے وہ چھوٹے سے 1 یا 2 مرلے کے سرونٹ کوارٹر سے نکلے اور پیدل ایک پسماندہ اسکول میں جائے۔ تو آپ کس ذہن کی آبیاری کر رہے ہیں؟ آپ ایک باغی ذہن کی آبیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو جو معاشرت معاون کی بنیاد پہ عام برتنے کی چیزیں، لوگوں کے ساتھ تعاون، لوگوں کے ساتھ رواداری، لوگوں کے ساتھ بہتر رویہ، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا، لوگوں کو وقت دینا، اگر کسی کو تکلیف ہے، کسی کو ذہنی دباؤ کی کیفیت میں، ان کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں 15-20 منٹ، یہ معاون ہے۔ تو اس معاون کی بیس پہ معاشرت ہو، معاون کی بیس پہ مینجمنٹ اور گورننس ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رجوع الی الماضی تو ہوگا، لیکن یہ دراصل ہم اپنے مستقبل کی نسلوں کے لیے ایک بہتر نظم اور بہتر معاشرت بھی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس موضوع کو اٹھانے پر اور اس موضوع پر کام کرنے پہ، اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر اس معاملے میں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔